میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے اللہ سے مانگیے، غیروں کے دروازوں پہ نہ جائیے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں بابا جی ساڑی ٹاٹے کے دادی خدا دیتی، پنجابی کا جملہ۔ ہماری فریاد آپ کے آگے اور آپ کی فریاد اللہ رب العزت کے آگے۔ یہاں پہ جملہ کہنے لگا ہوں، ایک اللہ والے قبرستان سے گزرے، نگاہ پڑی قبر کے اندر، ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سبحان اللہ، زبان پہ جملہ آیا، فرمایا سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بار کا سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان میں جتنا خلا ہے اللہ نور سے بھر دیتے ہیں۔ ایک بار کا سبحان اللہ کہنا سلیمان کی ساری سلطنت سے افضل ہے، اور ایک بار کا سبحان اللہ کہنا جنت میں ایک ایسا درخت لگ جائے گا جس کے نیچے ایک عربی نسل کا گھوڑا 70 سال بھی بھاگتا رہے، اس کا سایہ نہ ختم ہوگا۔ زبان پہ جملہ ہے، آقا سبحان اللہ۔ اتنے خوش نصیب کہ اللہ نے قبر میں بھی جا کے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت میں دنیا میں قرآن کی تلاوت بڑی کیا کرتا تھا، کثرت سے قرآن پڑھا کرتا تھا، اللہ سے آخری وقت دعا کی کہ اللہ مجھے تیری کتاب سے محبت ہے، تیرے کلام سے محبت ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے جب میں دنیا سے جاؤں تیرے پاس پیش ہو جاؤں تو مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا جب سے اس قبر میں آیا ہوں آج 70 قرآن مجید میں نے مکمل کر لیے ہیں، تمہارا ایک بار کا سبحان اللہ تم مجھے دے دو، میرے 70 قرآن مجید تم لے لو۔ فرمایا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جب دنیا میں تھا قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، توبہ استغفار کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا، حج کرتا تھا، بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، حجر اسود کو چومتا تھا، مقام ابراہیم پہ جا کے 2 نفل پڑھتا تھا، نبی کے روزے پہ جا کے درود پاک پڑھتا تھا، دنیا میں ثواب مل رہا تھا۔ جب دنیا سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا، قبر میں پہنچا ہوں، جب سے قبر میں آیا ہوں 70 قرآن پڑھے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے پر مجھے ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جب تک سانسیں چل رہی ہے قدر کر لے، دنیا میں ایسے اعمال کر لے تو مجھے راضی کر لے، جب تو مجھے راضی کرے گا آخری وقت آئے گا میرے فرشتے تیرے پاس آ کر یہ تجھے خوشخبریاں سنائیں گے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کے پاس اس حالت میں لوٹ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے داخل ہو جا۔ ربا کہاں پہ داخل ہو جوں؟ فرمایا جنت پہ داخل ہو جا۔ یہ مقام دنیا میں رب کو راضی کرنے سے ملنا تھا، میں نے رب کو دنیا میں راضی کیا، اپنی آخرت بنا لی ہے، لیکن تیرا دنیا میں کھڑے ہو کر ایک بار کا سبحان اللہ کہنا 70 قرآن سے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، آج امت کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اللہ پہ یقین نہیں، پیر اور فقیر پہ یقین ہے۔ وہ پیر جو کیمرے کے اندر بیٹھ کے دیکھ کے بتاتا ہے کیا مسئلہ ہے، وہ پیر کیمرے لگا کر اپنی گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ پیر چلے گئے، پیر تھے تو پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر تھے، باکمال لوگ تھے۔ ماں نے گھر سے رخصت کرتے وقت ایک ہی نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے ڈاکو کے سردار نے ڈکیتی چھوڑ دی، واردات چھوڑ دی، ڈاکے ڈالنے چھوڑ دی، اور آج امت جھوٹ بول رہی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز کی بلندی ہونی چاہیے، اونچی آواز سے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10,000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں رومیوں سے لڑنے کے لیے۔ رومیوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی طرف سے 10,000 کا جتھا آ رہا ہے، مقابلے میں کتنے؟ 60,000۔ یہاں ایمان کی بات ہونے لگی۔
آج امت کا ایمان کمزور ہے، بے شک اتنا کمزور ہے کہ جس نے پیدا کیا اس سے نہیں ڈرتے، اور جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اس سے ڈرتے ہیں۔ مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق کائنات سے نہیں ڈرتے۔ صبر کیجئے، یہاں پہ ابھی کوئی موذی جانور، کوئی چھوٹا سا چپری نکل آئے تو سارے بھاگنا شروع ہو جاتے۔ اتنے سے جانور سے تو ڈرتے ہو، جس نے اس چیز کو پیدا کیا اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آج ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، رب العالمین کا ڈر نہیں، امت کا ڈر دل میں بٹھا دیا ہے۔ وہ بھی تو ایک چرواہا تھا، جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس پہنچے، کہا او چرواہے ایک بکری مجھے دے دے، ہم بھوکے ہیں، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ کہا میں ان بکریوں کا مالک نہیں۔ فرمایا تجھے کیا پتا تیرے مالک کو ان میں سے بکری کامی ہو گئی تو تیرے مالک کو کیا پتا چلے گا؟ کہا میرے مالک کو تو نہیں پتا چلے گا، میرے مالک کے مالک کو پتا چلے گا۔ زبان پہ جملہ آیا چرواہے کے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں پہ جائے گا؟ آج امت کا حال یہ ہے، اللہ سے تو نہیں ڈرتے، لیکن چرواہے کا ایمان تو دیکھیں جس پر اس امت کے تمام لوگ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ کیوں کیے جا سکتے ہیں؟ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، جنگل میں رہنے والا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا پھر ایسے کرو، آؤ ہمارے ساتھ کھانا تو کھا لو۔ کہا میں انی صائمون، میں روزے کی حالت میں ہوں، گرمیوں کا دن ہے، آج امت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن اس چرواہے کا ایمان دیکھیے کتنا مضبوط ہے کہ کہا میرا مالک نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا مالک دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، اپنے دل میں تقوی پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، مخلوق کا ڈر دل سے نکال دیجئے۔ حضرت ابو ربیع رحمت اللہ علیہ، سب کو رحمت اللہ علیہ، ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص، اللہ نے اس کو ایک بکری دی، وہ بکری کے ایک تھان سے دودھ نکلتا ہے، دوسرے تھان سے شہد نکلتا ہے۔ فتبینوا، تحقیق کرنے کے لیے نکل گئے۔ آج کسی کی بات ہم تک پہنچ جائے، کسی کا عیب پتہ چل جائے، بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں۔ میں چلو میں اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے جاتا ہوں، سفر شروع کیا، اس مقام پہ پہنچے، اس بستی میں پہنچے، راستے میں جب اس مقام پہ پہنچ گئے، کہا اس بستی کے اندر ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک بکری ہے، میں اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا یہ بات سچی ہے کہ واقعی اس کے پاس یہ بکری ہے جو دودھ بھی دیتی ہے، شہد بھی دیتی ہے؟ ہاں جی ہاں بالکل یہ بات سچی ہے۔ کہاں پہ اس کا گھر؟ 3-4 گھر چھوڑے کے سامنے اس کا گھر ہے۔